بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہوریت، انسانی حقوق اور حقوق نسواں کے سب سے بڑے چیمپئن امریکہ کے صدر جارج بش نے 11 ستمبر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کے ٹھیک ایک ہفتے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے 18 ستمبر 2001 کو افغانستان میں امریکی افواج اتارنے کے فرمان پر دستخط کیے۔ اس دن اگر کسی شخص کے پاس $10,000 موجود ہوتے اور وہ اس جنگ کی بو سونگتے ہی اپنے اس سرمایہ کو امریکہ کی 5 بڑی دفاعی کمپنیوں میں لگا دیتا تو آج 20 سالہ جنگ کے خاتمے کے وقت اس کے $10,000 کے شیئر $97,295 بن چکے ہوتے۔ یہ شرح منافع امریکہ کے اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ 500 بڑی کمپنیوں کے اوسط منافع سے تقریباً دگنا ہے۔ ان 20 سالوں میں اگر کسی نے ان 5 دفاعی کمپنیوں کے علاوہ عام کاروباری کمپنیوں میں $10,000 لگائے ہوتے تو اس وقت اسے زیادہ سے زیادہ $61,313 ملتے۔ یہ صرف ان 5 دفاعی کمپنیوں کے منافع کا ذکر ہے جو ان 500 بڑی کمپنیوں کے مشہور انڈیکس S&P 500 کی فہرست میں شامل ہیں، جبکہ دیگر لاتعداد چھوٹی سطح کی دفاعی ساز و سامان بنانے اور جنگی ٹھیکیداروں کی کمپنیاں ایسی بھی ہیں جنہوں نے افغان جنگ سے اربوں ڈالر کمائے ہیں۔ ان 5 بڑی دفاعی ساز و سامان بنانے والی کمپنیوں اور دیگر دفاعی ٹھیکیدار کمپنیوں کے مالکان اور ڈائریکٹرز کی فہرست پر غور کریں تو ایک انتہائی خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ ان کے مالکان امریکی فوج میں اہم ترین عہدوں پر فائز رہنے والے جنرل، ایڈمرل یا فضائیہ کے انسپیکٹر جنرل رہے ہیں۔ یہ وہ سابق فوجی افسران ہیں جن کے لیے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہونے والی جنگ ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں افواج کے سابقہ اعلی افسران کی ریٹائرڈ زندگی انتہائی پرکشش گزرتی ہے۔ جو جتنے بڑے ملک کی بڑی فوج کا اعلی عہدیدار رہا ہوگا وہ اتنی ہی شاندار ریٹائرڈ زندگی گزارے گا۔ بڑی طاقتوں مثلاً امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس وغیرہ میں یہ ریٹائرڈ فوجی افسران 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ذرا لکھنے پڑھنے سے دلچسپی رکھنے والے کسی بڑے تھنک ٹینک کی سربراہی سنبھالتے ہیں اور حکومت کو جنگوں کے فوائد اور نقصانات پر مشورہ دیتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں دفاعی تجزیہ نگار کہلاتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، بڑے بڑے جرنلز میں مضامین تحریر کرتے ہیں اور یونیورسٹیوں، فوجی اکیڈمیوں اور مختلف فورموں پر لیکچر دے کر پیسے کماتے ہیں۔ ان کی زندگی نوکری سے زیادہ خوشحال اور پرتعیش ہوتی ہے۔ بعض دفعہ صرف ایک کتاب ہی بیسٹ سیلر بن کر انہیں اتنے پیسے دے جاتی ہے کہ یہ اپنی زندگی کا ہر نامکمل خواب پورا کر لیتے ہیں۔ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ذرا کم لکھنے پڑھنے والے اور جسمانی صحت وغیرہ پر یقین رکھتے ہیں وہ جنگوں کے لیے کرائے کے فوجی مہیا کرنے والی کمپنیاں کھول لیتے ہیں۔ ان میں ایک شخص ایرک پرنس بہت مشہور اور بدنام ہوا جو بلیک واٹر کمپنی کا مالک ہے۔ اپنی فوجی ملازمت کے دوران وہ ہیٹی اور مشرق وسطی میں امریکی فوج کے ساتھ تعینات رہا، لیکن جب وہ بوسنیا اور یوگوسلاویہ میں 90 کی دہائی میں فوجی آپریشن کے لیے گیا تو اس نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ وہاں اسے اندازہ ہوا کہ امریکہ کو دوسرے ملکوں میں خصوصی فوجی آپریشن کرنے کے لیے پرائیویٹ لوگوں کی ایک فوج کی ضرورت ہے، ایک ایسی فوج جسے دنیا بھر کے ممالک سے بھرتی کیا جائے اور پھر اسے وہاں بھیجا جائے جہاں امریکی آپریشن جاری ہو۔ ان کرائے کے فوجیوں سے ایسے تمام کام لیے جائیں جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بلیک واٹر اپنی بدنامی کے باوجود آج بھی امریکہ کی ضرورت ہے اور امریکی فوج کے ساتھ ساتھ ایسے تمام ملکوں میں ظلم و دہشت کی کارروائیاں کرتی ہے جہاں امریکی حملہ آور ہوتے ہیں۔ تیسرا گروہ ان سابقہ اعلی فوجی افسران پر مشتمل ہے جو دنیا میں ہونے والی ہر جنگ سے ڈھیروں ڈالر کماتے ہیں۔ یہ ہیں وہ دفاعی ساز و سامان بنانے والی کمپنیوں کے مالک۔ امریکی عوام افغان جنگ میں $3,000 ارب کے مقروض ہو گئے، لیکن اس جنگ میں ان کمپنیوں نے اربوں ڈالر کمائے ہیں۔ صرف ان 5 کمپنیوں کے مالکان اور منافع کا اندازہ لگائیں تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 20 سے 25 لاکھ انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر پر ان سابقہ فوجی افسران
افسران کا کمایا ہوا مال جگمگا رہا ہے۔ یہ 5 کمپنیاں ہیں: بوئنگ، ریتھیون، لاک ہیڈ مارٹن، نارتھروپ گرومن اور جنرل ڈائنامکس۔ سب سے پہلے بوئنگ کے مالکان ملاحظہ فرمائیں۔ ان میں ایڈمنڈ جونیئر سابق وائس چیف آف اسٹاف، اسٹائس ہیرس سابق انسپکٹر جنرل ایئر فورس اور جان رچرڈسن سابق نیوی چیف شامل ہیں۔ اس کمپنی میں جس شخص نے 2001 میں $10,000 کے شیئر خریدے تھے، آج ان کی قیمت $1,07,588 ہو چکی ہے۔ دوسری کمپنی ریتھیون کے مالک میں ایلن پاولیکوسکی سابق ایئر فورس جنرل، جیمز جونیئر سابق نیوی ایڈمرل اور رابرٹ ورک سابق ڈپٹی سیکرٹری دفاع شامل ہیں۔ اس کمپنی میں 332% کی شرح سے کل منافع اور 8% کے حساب سے سالانہ منافع کمایا۔ تیسری کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے مالکان بروس کارلسن سابق ایئر فورس جنرل اور جوزف ڈنفورڈ جونیئر سابق میرین کور جنرل شامل ہیں۔ اس کمپنی میں جس نے 20 سال پہلے $10,000 کمائے تھے، آج اس کے یہ شیئر 72,515 کے ہو چکے ہیں۔ چوتھی کمپنی نارتھروپ گرومن ہے۔ اس کے مالکان میں گیرے روگ ہیڈ سابق نیوی ایڈمرل اور مارک ویلش سابق ایئر فورس جنرل شامل ہیں۔ اس کمپنی میں منافع کی شرح حیران کن ہے، یعنی 2001 میں $10,000 کے شیئر اب $1,29,644 کے ہو چکے ہیں۔ پانچویں کمپنی جو بہت مشہور بھی ہے، یعنی جنرل ڈائنامکس، اس کے مالکان میں بڑے مشہور جنرل شامل ہیں، جیسے جیمز میٹس سابق میرین کور جنرل اور سابق وزیر دفاع سیسل ہینی سابق نیوی ایڈمرل، روڈ ڈی لیون سابق ڈپٹی سیکرٹری دفاع اور ایک سابق برطانوی جنرل پیٹر وال بھی شامل ہے۔ اس کمپنی میں لگائے گئے $10,000 آج $72,515 کے ہو چکے ہیں۔ یہ تو صرف ان 5 بڑی کمپنیوں کے منافع کا عالم ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکیدار یعنی بندوقیں وغیرہ سپلائی کرنے والے، انہوں نے بھی سالانہ $400 ارب کا اسلحہ اس دہشت گردی کی جنگ میں فروخت کیا۔ انگریزی میں ایک محاورہ ہے، ٹپ آف آئس برگ۔ آئس برگ دراصل وہ گلیشیئر ہوتا ہے جو سمندر میں بہتا ہے اور اس کا صرف چھوٹا سا کونا دکھائی دیتا ہے، باقی پانیوں کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ یہ تمام حقائق بھی دراصل تمام حقائق کا معمولی سا حصہ ہیں، جبکہ جنگوں سے کمائی کرنے والوں کی ایک خوفناک تعداد ہے جو مہذب دنیا کو روز بروز امیر بناتی جا رہی ہے۔ ان تمام اداروں کی قیادت سابق فوجی جرنیل کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے تھنک ٹینک والے سابقہ جرنیل جنگوں کا جواز پیدا کرنے کے لیے رپورٹیں بناتے، مضمون اور کتابیں لکھتے ہیں اور یوں وہ دنیا کو جنگ پر قائل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایک منافع بخش کاروبار شروع ہو جاتا ہے، جس میں پھر انہی سابقہ فوجی افسران کی تجوریاں بھرنے لگتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔